اگر کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال تو موجود ہو لیکن وہ اپنے گھر سے دور کسی اور جگہ مقیم ہو تو اس کو چاہیے کہ گھر پر رابطہ کر کے ایام اضحیہ میں کسی کو اپنا وکیل بنا لے اور وہ اس طرف سے قربانی کر لے، یا یہ مقیم شخص جس جگہ ہے کسی ذریعے سے وہ رقم منگوا کر خود ہی قربانی کر لے، اور اگر ایسی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یوم الترویہ سے 15 دن قبل مکہ پہنچ گیا اور اگر وہ مقیم شخص متمتع یا قارن ہے تو اس پر دم شکر کے ساتھ ساتھ اضحیہ بھی واجب ہے، چاہیے وہی قربانی کر لے یا اپنی وطن اصلی میں کسی کو اپنا وکیل بنا لے، اور اگر 15 دن پہلے نہیں پہنچا تو مسافر ہے، اس پر صرف دم شکر واجب ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایام نحر سے قبل صاحب نصاب تھا اور جانور بھی خرید چکا تھا لیکن ایام نحر فقیر ہو گیا، قربانی کے دن فقیر ہو گیا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مشترکہ مال والے بھائیوں میں سے وہ بھائی جو بالغ ہو اور ان کا حصہ بقدر نصاب بنتا ہو تو ان پر قربانی واجب ہوگی، باقی پر نہیں۔ جس کے پاس ایسی کتابیں ہو جو ضرورت و استعمال کے نہ ہو اور ان کتابوں کی مالیت بقدر نصاب ہو تو ایسی شخص پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کی جانوروں کی عمر: اونٹ کم از کم 5 سال کے ہو اور گائے بیل عمر کم از کم 2 سال ہو۔ بکرا بکری بھیڑ دمبا عمر کم از کم 1 سال ہو۔ عمر کے پورا ہونے کے اطمینان ضروری ہے، دانتوں کا ہونا ضروری نہیں۔ مسنہ کا معنی خود غیر مقلدین نے کیا کہ بکری میں جو 1 سال کی ہو اور دوسرا شروع ہو جائے، اور گائے بھینس میں 2 سال کی ہو تو تیسرا شروع ہو جائے، اور اونٹ کا جو 5 سال کا ہو اور چھٹا شروع ہو جائے۔ مرغا مرغی اور انڈے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، رشیدیہ میں ہے۔